اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ ملک کے اس مشکل ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے، جس کو پڑھتے ہوئے بہت سے لوگ غلط پڑھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں صفات و یقبضن، جو کہ درست نہیں ہے۔ آج ہم اس لفظ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے، اور اس کے آگے آپ دیکھ لیجئے، یہاں پر آپ کو 3 ایسی علامات نظر آ رہی ہیں جو کہ وقف کہلاتی ہیں۔ یہ وقف کی علامات ہیں، یہاں پر ہمیں ٹھہرنا چاہیے یا نہیں ٹھہرنا چاہیے، یہاں ٹھہرنا جائز ہے یا نہیں جائز، اور اگر نہ ٹھہرے تو گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آج انشاءاللہ ہم اس وقف کے بارے میں بھی جانیں گے۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت سے لوگوں کو ان علامات کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا۔ اگر آپ کو بھی نہیں معلوم تو آج اس کو سمجھ لیجئے کہ ہمیں یہاں پر وقف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس پوری آیت کو مکمل طور پر تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ تبارک الذی کا پارہ ہے، پارہ نمبر 29، اور سورہ ملک کی آیت نمبر ہے 19۔ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا الى الطیر فوقهم، اولم يروا، را واو زبر رو، یہاں پر آپ دیکھیے را کے ساتھ واو لین ہے، یہاں ہم نے را کو واو کے ساتھ نرمی سے ملا کر پڑھنا ہے، اور اس کے آگے خالی الف ہے جس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ الی الطیر، یہاں پر لام کو تو کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں آپ دیکھ لیجئے 3 حروف ہیں جو بنا حرکت کے ہیں، یا، الف اور لام، یہ تینوں حروف نہیں پڑھے جائیں گے۔ الی الطیر، او جو ہے حروف مستعلیہ ہے، یعنی کہ ہیوی لیٹر ہے، موٹا پڑھے جانے والا حرف ہے، اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ الی الطیر، اولم یروا الی الطیر فوقهم، قاف کو بھی موٹا کریں گے، اور ہا کی آواز سینے سے آنی چاہیے۔ فوقهم، اگلے والے ورڈ کو ہم ہجوں کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ صاد فا مد کھڑی زبر صاف، آپ نے صاد کو فا کے ساتھ پہلے ملانا ہے، اس کے بعد مد کو پڑھنا ہے اور پھر کھڑی زبر کو۔ اس طرح اگر آپ گول سرکل میں ہجے کریں گے تو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی، اور کوئی بھی مد، کوئی بھی کھڑی زبر، کوئی بھی حرف جو ہے آپ سے نہیں چھوٹے گا۔ آپ اینٹی کلاک وائز ہجے کریے گا۔ صاد فا مد کھڑی زبر صاف، صاد کو پہلے ہم نے لمبا کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے فا مشدد کے ساتھ ملانا ہے، اور مشدد حرف سختی سے پڑھا جاتا ہے اور 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ صاد کو فا کے ساتھ سختی سے ہم نے ملایا، فا ایک بار پڑھا گیا، اب فا کو ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ فا کھڑی زبر فا، صاد فا، تا واو 2 زیر تیوں، تا کو جب ہم واو مشدد کے ساتھ ملائیں گے، یہاں پر بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں، تیو تیو سختی سے ملا دیتے ہیں۔ تنوین کے بعد جب یا حروف یرملون کی 4 حروف، یا، میم، نون، واو، تو ہم غنہ بھی کرتے ہیں اور ملاتے بھی ہیں، یہاں ہم نے غنہ بھی کرنا ہے اور ملانا بھی ہے۔ صاف
واو زبر وا، یا قاف زبر یق، قاف جو ہے ہیوی لیٹر ہے، موٹا پڑھے جانے والا حرف ہے، اور یہ جو ہے حروف قلقلہ بھی ہیں۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو ان پر ہم آواز کو ڈبل کرتے ہیں، یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے، وَيَقْ، با غود زیر بغ، وَيَقْبِغ، غود ساکن ہے، اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھیے گا۔ نون زبر نا، وَيَقْبِغْنَا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے 3 علامات ہیں۔ سب سے پہلے قویں کا وقف ہے، وقف مطلق، اس کے بعد ہے میم کا وقف، وقف لازم، اس کے نیچے آپ کو ایک چھوٹی سی لائن نظر آ رہی ہے، اور اسی لائن کا جو مطلب ہے وہ آپ کو قرآن میں آپ دیکھیے گا سائڈ باؤنڈری پر بھی آپ کو لکھا ہوا ملے گا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے وقف غفران، وقف منزل۔ آج ہم سمجھیں گے کہ وقف منزل کس کو کہتے ہیں، وقف غفران کس کو کہتے ہیں، اور میم کے وقف کا کیا مطلب ہے، ان علامات کے بارے میں بھی آج ہم جاننے والے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا، اس لفظ کو ہم نے پڑھا ہے وَيَقْبِضْنَا، لیکن اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا، اس کو تو ہم دیکھتے ہیں بعد میں، پہلے ان وقف کو سمجھ لیجئے۔ طوئیں کا مطلب ہے وقف مطلق، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے میم کا وقف، وقف لازم۔ وقف لازم کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے یہاں پر لازمی وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں تیسری بار بھی کہا گیا ہے وقف غفران، وقف منزل۔ وقف غفران مخصوص وقف کو کہتے ہیں، یہ وہ وقف ہے جن جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران تلاوت وقف کیا اور اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت طلب کی۔ اور وقف منزل کا مطلب ہے وقف جبرائیل، یعنی کہ یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی وقف کیا۔ قرآن پاک نازل ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادھر تلاوت فرمائی تو انہوں نے بھی یہاں وقف کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہاں پر وقف کیا، اور یہاں پر میم کا وقف بھی ہے، یہ بھی بتا دیا گیا ہے وقف لازم۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم یہاں وقف نہیں کریں گے تو کیا گناہ ہوگا، تو جی ہاں، اب آپ دیکھ لیجئے یہاں پر 3 وقف اکٹھے ہیں، ہمیں بھی یہاں پر لازمی ٹھہرنا چاہیے، لازمی وقف کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہاں وقف نہیں کریں گے تو معنی بالکل چینج ہو جائیں گے۔ عظیم مطلب یہ ہے کہ یہاں پر وقف کرنا بہت ضروری ہوگی۔ کلیئر ہو گیا؟ امید ہے آپ کو اس بات کی اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی کہ اس ورڈ پر آ کر ہم نے لازمی سٹاپ کرنا ہے، لازمی وقف کرنا ہے۔ اور اب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو کیسے وقف کریں گے؟ ہماری یہاں وقف میں غلطی ہو جاتی ہے، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں وَيَقْبِغَن، غود کے اوپر زبر کی حرکت دے دیتے ہیں، غود تو آلریڈی ساکن، اس کے اوپر ہم خود سے کوئی حرکت نہیں لگا سکتے، لیکن جب ہم موسٹلی وقف کرتے ہیں تو لاسٹ والے لیٹر کو جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو، 2 زیر ہوں یا 2 پیش ہوں، تو ہم آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اس کو نہیں پڑھتے۔ اب نون کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے اور نون ساکن ہو جائے گا، تو یہاں پر 2 لیٹرز ایسے ہیں جو کہ ساکن ہو جائیں گے، 2 لیٹر اکٹھے ساکن کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی لیے یہاں پر مسٹیک ہو جاتی ہے کہ غود کے اوپر زبر دے کر بہت سے لوگ پڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ نے دونوں لیٹرز کو کیسے پڑھنا ہے ساکن کر کے؟ وَيَقْبِضْنَ، وَيَقْبِضْنَ، ٹھیک ہو گیا؟ اس آیت کو میرے ساتھ دہرائیے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ۔ یہاں تک تو آپ کو وقف کے بارے میں بھی پتہ چل گیا اور سٹاپ کرنا کیسے ہے یہ بھی آپ کو پتہ چل چکا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے آپ کو چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہے، اس کے قاعدے کو بھی میں آج آپ کو سمجھانے والی ہوں۔ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ،
ما میم الف زبر ما، اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. یمسکہن، نون کے اوپر جب یہ والا نشان آتا ہے تشدید جس کو کہتے ہیں تو نون پر لازمی غنہ کیا جاتا ہے. ما یمسکہن الا الرحمن. لام مشدد کو را مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور درمیان میں 3 حروف ہیں، 2 الف ہیں اور 1 لام ہے، یہ تینوں حروف نہیں پڑھے جائیں گے. الا الرحمن، اس ورڈ کو بھی بہت سے لوگ الا الرحمن پڑھ دیتے ہیں، لام کو سختی سے نہیں پڑھتے، تو یہ بھی درست نہیں ہے. یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. ان، یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے نون مشدد ہے، یہاں ہم غنہ کریں گے اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. انہ بکل، شین یا زبر شی، حمزہ میم 2 زیر ام. یہاں پر جو میم ہے اس کو کہتے ہیں اقلاب کا قاعدہ. اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا. یہاں پر ہم تنوین کی آواز کو، 2 زیر کی آواز کو میم میں بدلیں گے. اور کیوں بدلیں گے اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے کہ جب بھی تنوین کے حروف با آ جائے تو تنوین کی آواز کو میم میں بدل دیا جاتا ہے. تو اب ہم یہاں ان، نون کی آواز نہیں لائیں گے بلکہ میم کی آواز کو شامل کریں گے. شیء بصیر، کیونکہ تنوین کے بعد بصیر، با سے اگلا ورڈ شروع ہو رہا ہے. کلیئر ہو گیا؟ اس پوری آیت کو میرے ساتھ آپ ایک بار دوہرا. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.